السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے ممی کے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ یہ چینل اسی لیے اوپن کیا ہے تاکہ میرے مرحوم ممی اور میرے نانی مرحوم کو ہمیشہ ثواب پہنچاتے رہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اس چینل میں ہم روز چھوٹے چھوٹے سورے اور اس کے میننگ بتائیں گے تاکہ ہمارے مرحوم کو ثواب ہوتے رہے۔ Please do recite salawat upon our Prophet sallallahu alaihi wasallam as a gift from all marhum and marhumin and mu'minat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ یاسین پڑھے تھے عربک میں، اب ہم اس کا میننگ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 36واں سورہ۔ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے 12 قرآن کی یہ تلاوت کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر اس سورہ کی تلاوت کسی شخص کے بستر موت پر کی جائے تو ہر ایک لیٹر کے بدلے میں 12 فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور وہ اس وقت بھی رہتے ہیں جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے۔ فرشتے اس کے جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اگر اس سورہ کی تلاوت اس شخص کے پاس کی جائے جو شریک الموت ہے تو فرشتہ اس کو مرنے والے کے لیے جنت سے پانی لاتا ہے جس کے پینے سے مرنے والے کو موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ سورہ کو دنیا اور آخرت کے ہر خیر کی چابی اور ہر شر کی حفاظت کی چابی بتائی گئی ہے۔ حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر سورہ کی تلاوت کے بعد دعا مانگے تو اس کا ثواب 20 حج کے برابر بھی ہے۔ اس سورہ کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو 1000 قسم کی بیماری شفا ملتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین۔ آن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر سورہ کی تلاوت قبرستان میں کی جائے تو اس دن ساری قبروں پر عذاب کو اٹھا لیا جائے گا اور پڑھنے والوں کو سارے لوگ جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان کی نیکیوں کے برابر اجر ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو تلاوت صبح کو کرے تو اس کے ہر دن بھر کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جو کوئی اس تلاوت رات میں کرے تو 70,000 فرشتے اس کے شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس سورہ کی تلاوت سے فشار قبر اور دوسری تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ آخرت کے سخت حالات میں گزرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ 6 امام نے فرمایا کہ سورہ کو گلاب اور زعفران سے لکھ کر 7 دن تک اسے پیے تو اس کو ہر دن کے لیے الگ سے لکھنا ہے تو اس شخص کا حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ وہ سنے گا تو اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ اسے ڈیبیٹ میں فتح اور بلند عزت و مقام حاصل ہوگی۔ اگر کوئی عورت کو پلائے تو اسے سینہ کے دودھ میں اضافہ ہوگا۔ اس سورہ کو تعویذ کے طور پر اپنے پاس رکھے لوگوں کا حسد سے محفوظ ہوگا۔ اسے پہننے والوں کو ہر انسان اور جن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بیماری سے شفا کے لیے بھی مفید ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں سے ہے، بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن خدا عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیے جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا، سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں، ان کی ٹھڈیوں تک پہنچائے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار اس کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ لوگ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ ان کے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے جو نصیحت کے اتباع کرے اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہے۔ انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کیا ہے۔ اور پیغمبر آپ ان سے بطور مثال اس قبلے والوں کا تذکرہ ذکر کرے جن کے پاس ہمارے رسول آئے، اس طرح کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا
تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھیجا اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم سب ہمارے ہی جیسے انسان ہو، رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے، تم صرف جھوٹے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ یہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم منحوس بے برکت معلوم ہوتے ہو، اگر اپنی باتوں سے باز نہ آؤگے تو ہم سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری بے برکتی تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ یاد دہانی کوئی نحوست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی لمٹ کراس کرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے ایک سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ قوم والوں، مرسلین کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے۔ میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا گیا ہے، مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا گیا ہے، اور ہم نے اسی کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ وہ تو دن ایک خطرناک آواز تھی جس کے بعد سب ٹھنڈا پڑ گیا۔ کس قدر حسرت ناک، افسوسناک ہے کہ بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، اور جب ان کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، اور پھر سب نے ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جاؤ گے، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے، اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائے، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا اعمال نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور انہیں نفسوں میں سے ہر ان چیزوں میں جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں، تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ اے خدا، او عزیز، او علیم و بیان کی ہوئی حرکت ہے۔ اور ان کے لیے آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ خدائے عزیز و علیم کا معین کی ہوئی حرکت ہے کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک خطرناک آواز تھی جس کے بعد سب شعلہ حیات پڑ گیا۔ جس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب
ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی ہیں، اور پھر سب نے ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے، اور اسے دانے نکالنے میں جن میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور اسی زمین میں کھرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں، چشمے جاری کیے ہیں تاکہ اس سے پھل کھائے، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے۔ پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، انہیں محفوظ میں، اور چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں۔ یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ایک مرکز ایک دوڑ رہا ہے کہ خدائے عزیز و علیم کا معین بھی ہوئی حرکت ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلوں کو عیان کر دیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے نہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی بھی ہے جو ہم نے ایک بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے، اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے چاہے تو سب کے ڈبا دے، اور پھر نہ کوئی ان کا فریاد نہ پیدا ہوگا اور نہ بچائے جا سکیں گے، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اسے عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ کنارہ اختیار کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ رزق خدا نے دیا ہے اسی میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے طعنے کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیوں کہ کھلایا نہیں، جن کے خدا چاہتا ہے تو خود ہی کھلا دیتا ہے، تم لوگ ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ابتلا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت تب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو۔ در حقیقت یہ صرف ایک خطرناک آواز کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں اپنی گرفت میں لے گی اور یہاں جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا لیا؟ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور ان رسول نے سچ کہا تھا۔ قیامت تو صرف ایک خطرناک آواز ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے کاموں میں مزے کر رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی سایہ میں ہیں، تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے، ان کے لیے تازے تازے میوے ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کے قول صرف سلامتی ہوگا۔ اور اے مجرموں، تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ۔ اولاد آدم، کیا ہم نے تم کو اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے ہیں۔
اور ہم اگر چاہے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہے، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم چاہے تو خود نہیں تو بالکل بدل دے، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکے اور نہ ہی پیچھے کی پلٹ واپس کر سکے۔ اور ہم جیسے لمبی عمر دیتے ہیں، اسے خلقت میں بچپن کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے اپنے پروردگار کو شاعری کی تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ شاعری اس کے شایان شان ہے۔ یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے، تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور کفر پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چھوپائے پیدا کر دیے ہیں؟ تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے ان جانوروں کو تباہ کر دیا، بعض سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں سے بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو شکر خدا کیوں نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود ہی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا پیغمبر، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو مغفرت میں بخش دے۔ If you like the channel, do like, subscribe and share the video to learn daily surah with meaning from Quran Sharif. Keep supporting. Khuda Hafiz. Iltimas dua.